سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سنتے ہیں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 22 تا 24 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان مواحدوں یعنی توحید پر عمل کرنے والوں کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے ان کو معاف فرمائیں گے، تو مشرکین بھی یہ دیکھ کر اللہ کے سامنے خیال کریں گے کہ اللہ کے سامنے ہم بھی وہ اقرار کریں گے کہ اللہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم چھوٹے موٹے تو گناہ ہمارے ہیں مگر ہم شرک نہیں کرتے تھے، اپنے اعمال سے مکر جائیں گے، لیکن اللہ تو جانتے ہیں۔ پھر ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے منہ پر زبان کو بند کر دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی، اور پھر اس کے ہاتھ کلام کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اللہ جب ان کو جمع کرے گا قیامت کے دن، جب یہ جمع ہوں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، تو اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کو اشرکو جو شریک ٹھہراتے تھے، این شرکاءکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، کم الذین کنتم تزعمون، جن کا تمہیں گمنڈ تھا، جن پہ تمہیں ناز تھا، کہاں ہیں تمہارے شریک، لاؤ پیش کرو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي ہَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، جس دن اللہ جمع کریں گے ان کو، ان کے معبودوں کو جن کو وہ پوجتے تھے، تو تم پوچھیں گے اللہ ان سے، کیا تم نے انہیں یعنی میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی رستے سے بھٹک گئے تھے؟ جب یہ حالات دیکھیں گے تو فوراً پھر پینترا بدلیں گے، کیا کہیں گے؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال، الا ان قالوا، مگر یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، قسمیں اٹھانا جو اللہ کی قسم ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ یعنی اللہ کی جلالت، ہیبت اور گرفت دیکھ کر جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیں گے، اور اپنے مکر و فریب جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، تم چھپا نہیں سکتے، مہر لگا دیں گے منہ پہ، تم نہیں بولو۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، پھر ہاتھ گواہی دیں گے، ان کا ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں ان کی گواہی دیں گے۔ یعنی آج جو دھوکے میں پڑے ہیں نا کہ ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں میری مدد کرے گا، تو اس وقت شریک جن کے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان سے بھاگیں گے اور ان سے نفرت کریں گے۔ انظر کذبوا، انظر کیف کذبوا، اللہ فرماتا دیکھو کیسے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، علی انفسہم، اپنے جانوں اپنے اوپر۔ اللہ کہتے ہیں جیسے مجھے پتہ ہی نہ ہو کیسے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو انہوں نے یہ کیا وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، یعنی جو افطرا ماکان جو جھوٹ موٹ تھا ان سے، وہ سب جو ہے گم ہو جائے گا، اب ان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ اللہ یوں کہہ رہے ہیں اب ان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ فرمایا، اللہ فرمائیں گے کہ تم جھوٹے ہو،
اور جھوٹوں کا انجام آج جہنم ہوگا۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب چکھو اس عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کا کوئی عذاب ہے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی سورۃ غافر آیت نمبر 73 میں فرمایا ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اپنا اللہ کے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ تو انہیں قالوا ضلوا انا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافر، یعنی وہ ہم پھر یعنی دوسرا ایک اور پندرہ اس آیت میں فرمایا وہ کہیں گے اللہ ہم سے کھو گئے، ہم گمراہ ہو گئے۔ جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں تو پھر اس طرف کو لوٹ آئیں گے، تو فرمائیں گے وہ ہم پھر یعنی کبھی اس طرف کبھی کہیں گے اللہ ہم انہیں نہیں پکارتے تھے، کبھی کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، کبھی کہیں گے اللہ ہم بھول گئے تھے، یعنی وہ اپنے مکر و فریب وہاں بھی چلانے کی کوشش کریں گی اور خوف کے مارے کئی پینترے بدلیں گی۔ مگر وہ تو روز جزا ہے، عمل کی جگہ تو صرف دنیا ہے۔ قیامت کے دن ایک موقع آئے گا کہ اللہ معبودان باطل اور ان کے عابدوں کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے تاکہ عقائد کی جو ان کی کل ہے نا، یہ جو آج بات وہ کر رہے ہیں وہ کھل جائے۔ اس دن یہ دونوں عابد معبود جو ہیں دونوں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نفرت کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے۔ یعنی اللہ کہیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے، یعنی یہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا نا، تو انہیں حکام چھوڑ کر ہم سرداروں یا عالموں یا نام نہاد درویشوں کی جن کی ہم اطاعت کرتے رہے، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا تھا، اے اللہ انہیں اب دوہرا عذاب جو ہے دے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یعنی پھر ان پر الزام لگائیں گے، یعنی کئی پینترے بدلیں گے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دوہرا عذاب کر بھیج، وَلَعْنَهُمْ وَلَعْنًا کبیرا، اس پر بڑی لعنت کر، یعنی اللہ ان کو اب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے یہاں، عابد بھی اور معبود بھی، جنہیں آج ہم اپنا سب کو سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے ساری کلئی کھلے گی، سب عیاں ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر ایک دوسرے کو لعن طعن گالیاں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، اور پھر یہی لوگ کہیں گے اللہ انہیں ہمارے سرداروں کو، ہمارے یہ نام نہاد جو ہمارے لیڈر بنے پھرتے تھے یا ہمارے نام نہاد جو پیر و مرشد بنے پھرتے تھے، جنہوں نے ہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیا، اپنے پیچھے لگا لیا، اے اللہ نے دوہرا عذاب کر۔ تو آج ہمیں سمجھنا چاہیے یہ دنیا دارالعمل ہے، اگر یہاں سے آدمی ایک دفعہ چلا گیا تو پھر اعمال کا دروازہ تو بند ہو جائے گا، پھر جو ہم نے کر لیا، جو ہم نے کما لیا، بس ہر چیز بند۔ انہی کی بنا پر پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ یہ آدمی جنت کا حقدار ہے یا دوزخ کا حقدار ہے۔ ہمیں آج سوچنا چاہیے، اندھا دھند ہمیں یہ بات ہر کسی کی نہیں وہ کرنی چاہیے۔ جب اللہ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمائے کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ برداشت نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں باقی گناہ ہو سکتا میں معاف کر دوں گا لیکن یہ معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک، آپ پھر سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم شرک کو شرک سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور شرکی اعمال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں اللہ اس سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔